بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی محبت کا ایک ایسا خوبصورت واقعہ سنانے جا رہی ہوں جس میں ہمارے لیے بیٹیوں سے محبت، عزت اور شفقت کا بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، انہیں بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجیے، ایک طرف اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ جب وہ اپنے والد کے ساتھ آتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور احترام سے ان کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ صرف ایک باپ اور بیٹی کی محبت نہیں تھی، بلکہ اس میں پوری امت کے لیے ایک بہت بڑا سبق چھپا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ الفاظ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مقام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ ان کی زندگی بہت سادہ تھی، گھر میں دنیاوی آسائشیں زیادہ نہیں تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خود گھر کے کام کیا کرتی تھیں، وہ چکی پیستی، پانی بھر کر لاتی اور گھر کی دوسری ذمہ داریاں بھی نبھاتی تھیں۔ مسلسل محنت کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر مشقت کے اثرات بھی ظاہر ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں۔ وہ اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تاکہ گھر کے کام میں مدد کے لیے ایک خادم کی درخواست کریں، لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر موجود نہ تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا واپس آ گئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ فاطمہ آپ سے ملنے آئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دونوں وہاں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا میں تم دونوں کو ایسی چیزیں نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سونے سے پہلے اللہ کا ذکر سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہی وہ ذکر ہے جسے آج ہم تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام سے جانتے ہیں۔ سوچیے، ایک بیٹی اپنے والد کے پاس دنیاوی آسانی کی امید لے کر آتی ہے، لیکن اس کے والد اسے دنیا کی کسی چیز کے بجائے اللہ کا ذکر عطا کرتے ہیں۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی، ایسی محبت جو صرف دنیا کی آسائش نہیں دیتی بلکہ انسان کو اللہ کے قریب بھی کرتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں چاہتی ہوں کہ اس واقعے سے ہم سب ایک بہت خوبصورت سبق حاصل کریں۔ اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہے تو اسے بوجھ نہ سمجھیں، اسے محبت دیں، اس کی بات سنیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اسے یہ احساس دلائیں
کہ وہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہے، اور اگر آپ ایک بیٹی ہیں تو اپنے والدین کی قدر کریں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، ان کی خدمت کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محبت ہمیں سکھاتی ہے کہ بیٹی کو صرف ضروریات پوری کرنے والی نہیں بلکہ محبت، عزت اور شفقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خوبصورت اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری بیٹیوں کو نیک، صالح اور باحیا بنا، ہمارے گھروں میں محبت اور سکون عطا فرما، اور ہمیں اپنی اولاد کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ خوبصورت واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی سبق آموز اسلامی ویڈیوز کے لیے نور ہدایت اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔